ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس عنوان کا نام ہے رد بدعت۔ ناظرین کرام، یہ لفظ بدعت عربی کے لفظ بدع سے بنا ہے، بے دال عین، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے بدیع۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے خالق کا یا صانع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ بدیع کا لفظ استعمال فرمایا، جو اس کی ایک صفت ہے، جو لفظ بدع سے مشتق ہے۔ یعنی زمینوں اور آسمانوں کو اس طرح بنانے والا کہ اس سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ یعنی اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا جس کے بنانے سے پہلے اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر، کوئی نقشہ موجود نہیں تھا۔ تو گویا لفظ بدعت کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جدید چیز ہو، نئی چیز ہو، پہلے سے اس کا کوئی وجود نہ ہو، پہلے اس کا کوئی نقشہ نہ ہو، پہلے اس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ یہ لفظ بدعت کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہا ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس عمل سے نہ آشنا رہے ہوں۔ یعنی نہ تو وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ کام کیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی سب سے بہترین تعریف وہ ہے جسے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ البدع ہی الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تزاحی الشریعۃ یقصد بها التقرب الى اللہ عز وجل ولم یقم علی صحتها دلیل شرعی صحیح اصلا او وصفا۔ امام شاطبی نے بدعت کی جو یہ تعریف فرمائی ہے، در حقیقت انہوں نے قرآن و حدیث کے تناظر میں یہ تعریف متعین کی ہے۔ اس تعریف کا ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت اس طریقے کو کہتے ہیں جو طریقہ دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو، یعنی نبی کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کرام اس عمل سے نہ آشنا رہے ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور دین کے نام پر اس کو کیا جا رہا ہو کہ یہ دین ہے، تو ظاہر شریعہ شریعت کے مشابہ ہو، اور جس کا مقصد یہ ہو کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، یقصد به التقرب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کی قربت اس عمل سے مقصود ہو۔ چوتھی چیز، ولم یقم علی صحتها دلیل شرعی صحیح، کہ اس عمل کے اوپر کوئی شرعی دلیل جو صحیح ہو نہ پائی جاتی ہو، اصلاً او وصفاً، اصلاً یا وصف کے اعتبار سے۔ یہ دو قیدیں بعد میں کیوں لگائی گئی اصلاً اور وصفاً کی؟ اصلاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ہو، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں رہا ہو، اور وصفاً کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عمل تو رہا ہو، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی وہ عمل رہا ہو، مگر طریقہ کچھ بدل دیا گیا ہو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب یہ ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور ذکر کرنے کا جو عمل ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا۔ اب کوئی آدمی کنکریوں کے اوپر یا باداموں کے اوپر یا چنوں کے اوپر اگر ذکر کرنے لگے تو ذکر کا وجود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں موجود ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر جن کا نام ہم نے ابھی لیا، ان کے اوپر ذکر کرنا، یہ جو وصف ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، لہذا اس کو بدعت کہا جائے گا۔ یہ بدعت کی تعریف ہے جو امام شاطبی نے الاعتصام کے اندر کی، اور بڑی جامع تعریف ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ یہاں انوکھا کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی میں ایسا رسول نہیں ہوں کہ اس کی نظیر پہلے نہ ہو، بلکہ جیسے پچھلے رسول تھے اسی طریقے کا رسول میں بھی ہوں، اس کی نظیر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، عیسائیوں کے اوپر ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت کو یہاں بدعت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی رہبانیت کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی، ان کے ماننے والوں نے رہبانیت دین کے اندر نکال لی، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا۔ تو یہ رہبانیت چونکہ فطرت کے خلاف تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اس کا حکم دے سکتے تھے؟ لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ بدعت ایجاد کر لی جو ان کے نبی نے نہیں بتائی تھی۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں بھی بدعت کی تعریف معلوم ہو گئی، اور یہ عمل بدعت کا اتنا خطرناک ہے کہ ناظرین کرام اس کا معاملہ شرک سے ملتا جلتا ہے۔ آدمی شرک سے تو توبہ کر لیتا ہے اس لیے کہ شرک کرنے کو وہ برا سمجھتا ہے، مگر بدعت سے توبہ کی توفیق اس انسان کو بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے اسے تو وہ دین سمجھ رہا ہے، بھلا اس عمل سے وہ کیسے توبہ کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث اس طرح، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب۔ حضرت امام منذری جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ کو چھپا دیا ہے ہر بدعت کرنے والے سے، جب تک کہ وہ انسان اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بدعتی کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس حدیث کے تناظر میں دیکھا کہ بدعت شرک سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس قبیح عمل سے اور شنیع عمل سے روکا کرتے تھے۔ مثلا ایک حدیث کے اندر جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں، پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کأنہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم ویقول بعثت انا والساعة كهاتین ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواہ مسلم کی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، جب بھی واعظ فرماتے، تو آپ کے واعظ کا، آپ کے خطبے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر غصے کے آثار دکھائی دینے لگتے، جیسے کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو لشکر صبح اور شام کو آدمی کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہو۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی سبابہ انگلی کو اور وسطیٰ کو ملا کر بتاتے کہ مجھ میں اور قیامت کے آنے میں بس اتنی قربت ہے، اتنی نزدیکی ہے، اور پھر آپ فرماتے کہ سنو
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سب سے بری بات، سب سے خراب چیز دین میں نئی نئی باتوں کا ایجاد کرنا، اور ہر دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز ضلالت ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جس شخص نے مال چھوڑ دیا وہ اس کے اہل کے لیے ہے، اور جس شخص نے قرض چھوڑا یا قابل کفالت بچے چھوڑے تو اس آدمی کے قرض کی ادائیگی میرے اوپر اور اس کے بچوں کی کفالت میرے اوپر۔ ناظرین کرام، آپ نے جابر بن عبداللہ سے مروی یہ روایت جسے امام مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر بدعات سے ضرور لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ یہ بدعات کی قباحت اور شناعت اور اس کی خطرناکی کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ جلد ہی واپس ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد بدعت کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ بدعت کے حقیقی مفہوم کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے ایک حدیث کے آئینے میں اس کے مفہوم کی وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وان سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدثتكم حدیثا فلا تزیدن علیہ وقال اربع من اطیب الکلام وہن من القرآن لا یضرک بأیہن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ثم قال لا تسمین غلامک افلحا ولا نجیحا ولا رباحا ولا یسارا، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس کے اندر کچھ کمی زیادتی مت کیا کرو۔ ناظرین کرام، اگر اس کی مثال دیکھنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو اس کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اگر کمی کرے گا تو بدعت، زیادتی کرے گا تو بدعت۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت نافع سے مروی ایک روایت جسے امام ترمذی کتاب الادب کے اندر لائیں وہ سامنے رکھ لیں۔ روایت اس طرح: وان نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال، رواه الترمذی فی کتاب الادب۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی۔ چھینک آنے کے بعد آدمی کو الحمدللہ کہنا ہے، لیکن اس آدمی نے الحمدللہ کے بعد ایک جملہ اور بڑھا دیا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ کا جملہ اس نے بڑھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوکا اور کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف الحمدللہ کہنے کا علم دیا ہے اور الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ جو تم نے آگے جملہ بڑھایا ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کچھ بڑھا دینا یہ بدعت کی قبیل سے ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، اس کے اندر یہی بات کہی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں فلا تزیدن علیہ، تو اس کے اوپر زیادتی نہ کرو، زیادتی بھی نہ کرو، کمی بھی مت کرو۔ اور جس طریقے سے نبی نے کیا ہے اگر اس کے خلاف آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس بات کو اگر جاننا ہے تو ناظرین کرام، بخاری شریف کی وہ روایت جسے امام بخاری کتاب الاذان کے اندر لائے حضرت حذیفہ سے، انہی گواہوں کے سامنے رکھے۔ روایت اس طرح: وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبہ قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے لگے
تو سجدوں کے اندر، رکوع کے اندر اعتدال رکھے، جلدی سے رکوع نہ کرے، جلدی سے سجدہ نہ کرے۔ یہ آدمی جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے دیکھا، یہ آدمی رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا۔ اس کو نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے رہے، فلما قضا صلاتہ، جب وہ آدمی اپنی نماز ختم کر چکا تو اس کو بلایا، ادھر آ، کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اتنے سالوں سے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ نماز بھی آدمی پڑھے یا کوئی بھی عمل کرے، نبی نے جس طریقے سے بتایا ہے وہ عمل اس طریقے سے کرے۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور تعلیم دی۔ ہم نام جب رکھتے ہیں اپنے بچوں کا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ نام بہت ماڈرن ٹائپ کا ہو، یعنی ایسا نام ہو کہ وہ نام کسی بھی آدمی کا نہ معلوم ہو، چاہے اس کا معنی ہی غلط کیوں نہ ہو، چاہے اس لفظ کے معنی کے اندر غلطی ہو، اس سے کبر جھلکتا ہو، اس کے اندر شرک موجود ہو، ہم اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے تعلق سے بھی کہ اپنے بچوں کا جب نام رکھو تو خیال رکھو اس بات کا، آپ نے فرمایا اس کا نام افلاح مت رکھو، اس لیے کہ افلاح کا مطلب ہوتا ہے ارے کامیاب۔ کیسے معلوم ہوا آدمی کو کہ یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا نام رکھ دیا افلاح۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام رباح مت رکھو کہ نفع ہی نفع ہوگا اس کو۔ اسی طریقے سے اس کا نام نجیح مت رکھو کہ یہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ نجیح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بایاں مت رکھو، یسار مت رکھو، اس لیے کہ یسار کا مطلب بایاں ہوتا ہے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے وہ چیزیں کی جاتی ہیں جن کا دائیں ہاتھ سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست نہیں رکھا ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر دیں اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی بڑھاتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یہ در حقیقت زیادتی جو ہوگی وہ بدعت کی قبیل سے ہوگی۔ ناظرین کرام، بدعت کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حقیقیہ، ایک بدعت اضافیہ۔ اضافیہ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ آدمی اس کے اندر کچھ بڑھا دے۔ یہ بنیادی دو قسمیں ہوئی، بدعت حقیقیہ اور بدعت اضافیہ۔ بدعت حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ، یعنی ایسی بدعت جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے۔ بعض بدعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اور بدعت حقیقیہ کی دوسری قسم بدعت مفسقہ ہے کہ یہ بدعتیں آدمی کو فاسق اور فاجر بنا دیتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ بدعت کی پہلی قسم ہوگی، پہلی تقسیم ہوگی بدعت حقیقیہ اور بدعت اضافیہ کی طرف، اور پھر بدعت حقیقیہ کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ایک قسم ہوگی بدعت مکفرہ اور ایک قسم ہوگی بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب ایسی بدعت جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے، اور بدعت مفسقہ جو آدمی کو فسق و فجور تک پہنچانے والی ہو۔ ان تمام بدعتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ یہ بدعتیں اسلام کے اندر کس طریقے سے آئیں۔ اسلام کا سرچشمہ بالکل خالص تھا، اس کے اندر یہ گدلا پن کیسے آیا؟ اس کی وجہ اگر تاریخ کا مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وجہ اس کی تو غلو ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا تھا۔ فرمایا تھا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اپنے دین میں تم غلو مت کرو۔ ناظرین کرام، غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے، اور کسی چیز کو اس کے مقام سے گرا دینا، یہ تنقیص ہے۔ اسلام میں نہ تو غلو جائز ہے
اور نہ تنقیص جائز ہے۔ اہل کتاب کو جس مرض سے منع کیا گیا تھا، جس مرض سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ امت مسلمہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مرض کے اندر گرفتار ہو گئی۔ اور بدعات کے پھیلنے کا، اس کے شیوع کا ایک سبب غلو ہے، اور دوسرا سبب الاثرات الخارجیہ والتصورات الاجمیہ، اجمی تصورات اور خارجی اثرات ہیں۔ جب اسلام کے فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے اور مسلمان جو عرب نژاد تھے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوا جو اجمی تھے، تو ان اجمی لوگوں کے توسط سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں آ گئیں جن کا تعلق دین سے نہیں تھا۔ ایک وجہ تو یہ، پہلی وجہ غلو، دوسری خارجی تاثیرات، اور چوتھے تعریب و کتب الفلاسفہ، یونانی فلسفیوں کی کتابوں کو جو عربی میں منتقل کیا گیا اور لوگوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا، تو عادت یہ بن گئی کہ شریعت کی ہر بات کو انہوں نے فلسفے کی میزان پر کس کر دیکھنا شروع کر دیا، اور جو فلسفے کی میزان پر بات اترتی اسے لے لیتے، ورنہ اس بات کو رد کر دیتے۔ تو بدعتوں کے پھیلنے کا یہ تیسرا سبب تھا۔ چوتھا سبب یہ تھا کہ تقدیم العقل علی النقل، نقل کے اوپر عقل کو ترجیح دینا۔ جو بات ہماری عقل کے دائرے میں آ گئی، ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم اسے مانیں گے، جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اسے نہیں مانیں گے۔ جبکہ نقل معصوم ہوتی ہے، عقل معصوم نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا، گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل وہی کام کر سکتی ہے جب اس کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ہو۔ اور آخری چیز رد البدعت بالبدع، بدعات کا رد بدعات سے کرنا۔ جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور کلمہ قدیم ہوتا ہے، تو معتزلہ نے ان کے رد میں قرآن ہی کو مخلوق بنا ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز، یہ ٹرینیں، یہ بھی در حقیقت بدعت ہیں، لیکن ایک حدیث کے آئینے میں ناظرین کرام اس بات کو بھی دیکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا فقال ما هذه الاصوات قالوا النخل يؤبرونه یا رسول اللہ فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فخرج شيسا فذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا امرتكم اذا كان شيئا من امر دنياكم۔ ناظرین کرام، یہ عنوان یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔